الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ اما بعد۔ تمام تعریفیں، حمد اور ثنا، عزت اور بڑھائی، جلال اور تکبر اس خداوند قدوس الرحم الراحمین غفور الرحیم رب کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کا تن تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر، جو اللہ کے برحق آخری نبی و پیغمبر ہیں اور جن کا امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے اچانک میری موجودگی اللہ کا رحم کرم اور یہ بات کہتے ہوئے فخر میں کہ استاد محترم کا حکم ہے، اس لیے اتنی ہمت کر پایا ہوں، ورنہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے ان کے سامنے میں تو خود سننے آیا تھا کہ کچھ دو لفظ سن لوں۔ آپ کا حکم ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا درخواست ہے کہ اللہ ہمیں اس مختصر سے وقت میں حق کہنے، حق سمجھنے اور اس پر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مہینہ جو غالباً جس کا آخری دن ہے، آج 30 تاریخ ہے، مجھے نہیں پتا کل چاند دکھا کہ نہیں، ایک اہم مہینہ، بڑا غور و فکر کا مہینہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور پھر اسی مہینے میں ان کو واپس بھی بلا لیا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی مہینے میں ایک ساتھ شامل کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں، اس کے پلان، اس کے فیصلے وہ خود صرف بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم تھوڑا اس میں غور و فکر کریں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سیکھنے کی بات ہے کہ ایک ہی مہینے میں شامل کر دیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک پل ہو، ایک پہلو ہو کہ اس طرح ہمارے ذہن میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو بھولنا تو ایک مومن کے لیے ناممکن ہے، لیکن خاص کر ان کی یاد آئے اس وجہ سے کہ یہی وہ مہینہ ہے جب آپ کی آمد ہوئی اور یہی وہ مہینہ ہے جب آپ کی رخصتی ہوئی۔ تو پھر ہمیں جب امام کائنات یاد آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام اور وہ سلیکشن بھی یاد آئے گا جو ان کے ذریعے کرایا گیا، اور جب وہ یاد آئے گا تو اس کا پہلا مشن بھی پھر ہمیں بار بار یاد کرنا پڑے گا، جو امام کائنات کا اصلی مشن تھا اور جس کی کمان ہمارے ہاتھ میں دی گئی، بلغوا انی ولو آیت، پہنچا دو اگر ایک آیت بھی ہے تو ہونا یہ تھا کہ اس مہینے میں ہر پل، ہر لمحہ اس بات میں گزرتا کہ پورے سال کا ہم کیسے پلان کریں، کیسے بات کریں کہ اس مشن کو کیسے ہر ذرے تک، ہر کونے تک، ہر گوشے تک، ہر شہر محلوں تک پہنچائیں، جس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے امام کائنات نے ہمیں سونپی۔ پورے مہینے میں خاص طور سے غور و فکر ہونا چاہیے تھا، اور پھر اس بات پہ بھی غور و فکر ہونا چاہیے تھا کہ وہ کون سی کمیاں ہیں، وہ کون سی کمی رہ گئی جو پچھلے سال مشن میں پوری نہیں کی، اسے پورا کریں اور کیوں۔ ایک ایسا مہینہ جس نے ایسی ہستی کو پیدا کیا کہ جو دنیا میں ہر جگہ جس کا نام روشن کر دیا گیا، ساتھ میں امت کے ناطے ہم بھی اس کے شریک ہو گئے۔ ایک ایسا مہینہ کہ ایک ایسی ہستی کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ میں سمجھتا ہوں، غلط ہوں تو اللہ معاف کرے، کہ کسی بھی لوگوں سے اتنے سوال اس بات پہ نہیں ہوں گے ذمہ داری پہ جتنے ہم سے ہوں گے۔
اور سوال بھی انہی سے ہوتے ہیں جنہیں کوئی خاص ہوتے ہیں، اپنا کوئی خاص ہوتا ہے تو اسی سے شکایت اور اسی سے سوال ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ اللہ سے ہمارا یہ بھی جوڑتا ہے کہ اللہ کے ہم کتنے خاص ہیں کہ نااہل یا اپنی مشن کو پورا نہ کریں پھر بھی اللہ ہم سے سب سے زیادہ سوال کرے گا، تمام امتوں سے زیادہ سوال کرے گا۔ یہ رشتہ جوڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ کیا ایسا نہیں کہ اس مہینے کو ہم نے صرف سرٹیفکیٹ بانٹنے کا مہینہ بنا دیا؟ اس مہینے دوسرے تو جو ہیں وہ ہیں، لیکن ہم کیا ایک دوسرے کے لیے سرٹیفکیٹ دینے اور ان کے لیے وہ پلان کرنے جو تباہی بربادی کے ہوں، کیا اس مہینے میں مصروف نہیں ہیں؟ وہ کون سا سرٹیفکیٹ ہے جو اس مہینے میں نہیں بانٹا جاتا ہے؟ کافر، مشرک، فاسق، ظالم، بدعتی اور نہ جانے کیا کیا، یہ سرٹیفکیٹ عام محفلوں میں ہمارے جاری ہوتے ہیں۔ رحمت بنا کے جسے بھیجا، جس کا امام، جس کا قائد رحمت تھا عالم کے لیے، اس کی امت کا یہ عالم کہ سوائے ظلم و ستم کے ہم نے اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں دیا اس مہینے۔ میں سب کی نہیں لیکن میجورٹی یہی عالم ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے جسے رحمت بنا کے بھیجا گیا، ان کے پیروکار نے اس مہینے میں رحمت کے کام، تو چند خوش نصیب ہیں وہ جن سے اللہ لے لے، باقی سب ان سرٹیفکیٹوں کو بانٹنے میں لگ گئے۔ کیا تھا وہ مشن؟ اتنا مشکل مشن تو نہیں تھا کہ اس کے لیے ہمیں اتنے کام کرنا پڑیں یا ایسی مشکلیں کرنا پڑیں۔ بڑا معمولی سا مشن تھا۔ وہ یہی تھا کہ لوگوں کو اس کے مالک تک تعارف کرا دیا جائے، لوگوں کو، غلاموں کو اپنے مالک سے ملا دیا جائے، مالک کو غلاموں کے بیچ مضبوط رشتہ کر دیا جائے اور بتایا جائے کہ ہم اس کے مالک ہیں، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ صرف توحید کی اور توحید کی دعوت کی اس میں ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن عالم سامنے ہے۔ آپ کے یہاں تو اللہ کا بڑا فضل ہے، جہاں سے میں، جو لوگ جانتے ہیں جانے، لیکن جہاں میں ہوں وہاں یہ عالم ہے کہ اس مہینے کو غیر مسلموں سے میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ تمہارا خوشی کا مہینہ ہے یا آپس میں ایک دوسرے کو تباہ کی پلاننگ کا مہینہ ہے۔ ایک تو ویسے ہی وہاں بہت برا حال ہے، بے حد تعداد مرتدوں کی ہے، اور اس میں رسم و رواج پھنسے بڑے ہیں، لیکن اس نام پر بھی بہت سے پیغام دیے جا سکتے تھے جن سے ہم محروم ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، خوش نصیب ہیں آپ وہ لوگ جو لگاتار یہاں سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بات کہتے ہوئے بڑا فخر ہے، اور اس لیے فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی سا اس کا حصہ بنایا ہے کہ اگر اس مشن کی حقیقت میں، جیسے کہ قرآن نے اللہ کے رسول کے لیے کہا، 4 چیزوں کے لیے کہا کہ آیات سکھانے آیا، وَيُزَكِّيهُمْ پاک کرنے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز تھی حکمت سکھانے آیا، تو اس حکمت کو سمجھ کر اگر حکمت کے ساتھ قدم بڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ یہ وہ ممبر ہے جہاں سے بڑھتا ہے، اور یہی سے چند قطرے سیکھے ہیں، اور اس کا بہت خوبصورت رزلٹ ہے۔ تو ہمارے لیے پلان تھا کہ آج آخری دن ہے، اس دن کو نہیں بلکہ ہر پل کو یہ مانیں اور پلان کریں پورے سال کے نبی کے اس آواز کو، نبی کے اس پیغام کو جو اللہ سے خاص ہے، ہم کیسے پہنچائیں، اور وہ کوتاہیاں جو کی ہیں اس کی معافی مانگیں۔ توحید، میں نے دعوت میں چونکہ کوئی پلان نہیں تھا، اچانک ابھی استاد محترم نے حکم کیا، میں صرف وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن سے میرا واسطہ رہا ہے۔ آپ لوگ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں، لیکن ہر پل دعوت کے میدان میں کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے، ہندوستان میں خاص، لیکن ہندوستان کے علاوہ بھی غالباً 25-30 انٹرنیشنل ملکوں میں، فورن میں کئی لوگوں سے واسطہ پڑا۔ مجھے 3 طرح کے لوگ نظر آئے جب دین سے بات ہوتی ہے۔ ایک وہ لوگ جن کے دل میں کہیں نہ کہیں خشکہ ہے، کہیں نہ کہیں ایک اف سی اٹھتی ہے کہ ہوگا کیا، یہ زندگی کیوں ہے، اور فلسفوں میں گھومے ہوئے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے کفری عقائد پہ بڑے مضبوط ہیں، اور ان کے دل میں آتا ہے کہ کوئی دلیل اس کفر کے خلاف اور اس کفر کو رد نہیں کر سکتی، اور اگر رد کر دے تو وہ ماننے کو تیار ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دنیائی فائدہ پہلے ہو، دنیا کے فائدے پتہ چلیں، انسانیت سب سے بڑی چیزیں پتہ چلے، تب وہ پھر کسی دین یا کسی مذہب یا کسی فکر کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے ذریعے جو پہلی دعوت تھی توحید کی، وہ ان تمام چیزوں کا حل ہے اگر ہم غور و فکر کریں۔ صرف ایک توحید ہے جو ہر طرح کے، ہر شخص کے پاس ہر چیز کا مسئلے کا جواب ہو سکتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے، اور خاص طور سے اس مہینے میں، اپنے آپ کو اور مضبوط کر لیا یہودیوں کی طرح کہ جنت کے بڑے ہم حقدار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم شہدائی رسول ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں۔
जन्नत हमारी, जन्नत की सारी ठेकेदारी हमारी, जन्नत का हर हर पल हर हर जगह हमारी। हमने मुसलमानों के घर पैदा होकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अब तो हमें कोई भी रोकने वाला नहीं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? मैंने इसको इस तरह से समझा है और यहीं से इसी मस्जिद के मेंबरों से निकलने वाली आवाज़ों से समझा है कि जिस तरह इस्लाम की बुनियाद तौहीद है, उसी तरह इस तौहीद के भी 4 पिलर हैं। अगर उनमें से एक पिलर भी कमज़ोर हुआ तो दावत के मैदान में कामयाब नहीं हो सकते, ख़ास तौर से उनके लिए जो दुनिया पहले रखते हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह ज़ात, उसकी सिफ़ात और उसकी इबादत, ये मुकम्मल एक ढांचा और मुकम्मल एक खूबसूरत बिल्डिंग है तौहीद की, लेकिन 4 पिलर के साथ। और शायद यही वजह थी कि गौर अल्लाह ने कुरान ने हमारा कराया। सूरह निसा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला कहते हो, मुसलमान कहते हो, यहूदियों की तरह क्यों हो जाते हो? पहले ईमान तो लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के साथ। ए अल्लाह, ईमान तो ले आए, हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, मुहम्मद रसूल अल्लाह को मानने वाले हैं, फिर हम तो मुसलमान हैं, और कौन सा ईमान लाएं? ये सोच, ये क्वेश्चन मार्क है, हमें सोचना चाहिए था कि आखिर ये आयत चीख चीख के ये क्या कहती है हमसे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों ईमान लाओ अल्लाह के साथ। ये कैसा ईमान है? हम तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख के उन सफ़ों को हम देखते, हम गौर व फिक्र करते, जिनको 1400 साल पहले किस बस्ती में भेजा गया था, किन हालात में भेजा गया था। और आपने जब अपनी दावत का आगाज किया, चंद ही लोग थे जिन्होंने इस आवाज को कबूल किया, इस पे लब्बैक कहा, और फिर उन्हें ऐसी मजबूत, ऐसे खतरनाक कौमों का सामना करना पड़ा जो न सिर्फ कुफ्र में इंतहा को पहुंची हुई थी, बल्कि अपने मुखालिफ अकायद रखने वालों पर किसी भी हद तक जुल्म और सितम करना वो अपने दीन, अपने मजहब का एक अहम मकसद समझते थे। ऐसे में इस्लाम की शमा को रोशन रखना बड़ा ही मुश्किल काम था। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही सबक दिया था कि लोगों, हक हक है, और जब हक का जुबान से इकरार कर लो तो उसकी दिल से तस्दीक ज़रूरी है, और जब दिल से तस्दीक कर दो तो फिर उसका बेजमना ज़रूरी है। दुनिया की कोई मुखालफतें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी का कुरान ने जिक्र किया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, कि हक को हक कबूल करने के बाद जमना ज़रूरी है, उस पर जट जाना ज़रूरी है। तो आज ये महीना था कि इसमें हम हक मानते हैं तो फिर दिल से भी तस्दीक होती हो, फिर हमारे अमल इस बात पे रहते कि हम नहीं हिलेंगे। और फिर उनको देखा लोगों ने कि आहिस्ता आहिस्ता हर हर पल, हर हर लम्हा, हर हर ज़र्रा उसी चीज़ की दावत दे रहा था जो इमाम कायनात लेकर आए थे। इसी तौहीद का पहला पिलर, अगर आज इस समाज में हम देखें, हम अहले वतन से मिलते हैं, एक 5 आम समस्याएं, आम परेशानियां का बयान होता है। नंबर 1 करप्शन, नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 नफरत, नंबर 4 कन्या भ्रूण हत्या, नंबर 5 नशा। मुझे नहीं मालूम, काफ़ी दिनों से यहाँ से कटा हूँ, लेकिन 5 पंजाब में 5 ये अहम चीज़ें हैं जिनके अलावा कोई जिक्र नहीं करता जब उससे दीन की बात करो। कहता है ये इसका हल कहाँ है, और उनके जहन में यह है कि खाली बस इंसानियत के नारे मार दिए जाएं, वही ला सकती है। सिर्फ कलमाए तौहीद अगर जुबान से इकरार के बाद, दिल से तस्दीक के बाद, और फिर इस पे डट जाए इंसान, तो इसका हल हो सकता है। इन 5 चीज़ों का शर्त यह है कि वो है क्या? ज़ात, सिफात, इबादत के साथ ज़रूरी है। और मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ये पहला जो पिलर है उसका मैंने यहीं से सीखा, वो है इश्क अल्लाह। अल्लाह से इश्क, अल्लाह से इश्क के बिना तौहीद हो ही नहीं सकती। अल्लाह से उस हद तक इश्क गाए बिना हो ही नहीं सकती जब तक कि जो उसका हक है। और इसका अंदाजा इस बात से है, मैंने मोहतरम से सुना था, बहुत जहन में काम नहीं करता था, कई बार एक आवाज़ें अंदर से उठती थी, समझ नहीं पाता था क्या था। मैं मिसाल रख रहा हूं, मेरे बड़े बेटे का एक्सीडेंट हुआ, वो मौत के बिस्तर पे था। रात भर चूंकि नींद दिया था, बिस्तर पे लेटा था, लेकिन नींद नहीं आती थी। बेटा बार बार बेटे का ध्यान आता था। मेरी माँ यहां बीमार थी, मुझे बताया नहीं गया, लेकिन मैं रात भर नहीं सोका। अचानक मेरी माँ का चेहरा सामने आता था, बेचैनी थी। सुबह यहां आया, अगले दिन इंतकाल हो गया।
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کبھی یہ چیز محسوس نہیں کی. جب پہلی بار سکھایا استاد محترم نے عشق کیا ہوتا ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے ہم نے عشق کیا، اللہ سے نہیں کیا. توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہاں ہیں توحید والے؟ جس دن یہ توحید اس حد تک چلی جائے گی کہ ہمارا رونگٹا صرف اللہ کے عشق میں ڈوب جائے گا، اس دن پھر ہم ذلیل و خوار نہیں ہوں گے، پھر آئیں گے اس اللہ کی طرف. یہ پہلا عشق ہے اور اللہ نے شاید یہی پہچان بتائی ہماری. والذین آمنوا اشد حب للہ. ایمان والوں کا ٹیسٹ کرنا ہے کہ تمہارا ایمان ہے کہ نہیں. اس عشق کو رکھ لینا. جب عشق اس حد تک پہنچ جائے تو سوچنا کہ اب ایمان کی طرف ہم جا رہے ہیں، اب ہم نے توحید کی طرف جا رہے ہیں. اس سے پہلے توحید نہیں ہو سکتی. عشق، اللہ سے عشق، اور ایسا عشق جو سر چڑھ کے بولے. ایک ایسی محبت کہ اس محبت کے آگے کوئی محبت نہیں آئے. میری ماں مری، ہٹتا نہیں تھا ذہن سے، لیکن جس دن میں نے یہ سیکھا کہ یہ تو اللہ کا عشق ہے، میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ذہن میں نہیں آتا ہے تو ان کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا ہی آ جاتی ہے. اللہ سے عشق کر کے کوشش تو کریں. یہ پہلا پلر ہے، اور یہ پلر ہونا ضروری یوں ہے کہ جب ہمیں اللہ سے عشق ہوگا تو بندوں سے نفرت نہیں ہو سکتی. ہم لوگوں کو بتائیں کہ توحید یہ ہے کہ جب اللہ سے عشق ہوگا تو نفرتیں مٹ جائیں گی، پھر کوئی بندہ نہیں بلکہ اللہ کی کسی بھی مخلوق سے ہمیں نفرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں اللہ سے عشق ہے تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت ہوگی، اور ہر چیز سے محبت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں اللہ سے عشق ہونے لگا. اللہ کے بندوں سے کیسے نفرت ہو سکتی ہے؟ اور پھر ان سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہوں. کچھ سنتی اختلاف ہو سکتے ہیں، کچھ اور فرق ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کتاب و سنت کے دائرے میں دیکھیں تو وہ بہت کچھ بگاڑ ہو، لیکن وہ بھی پیار سے ہوگا. اور پھر وہ لوگ جو محروم ہیں ان پہ تو ترس آئے گا. اگر تنہائی میں ہم نے اپنے ان وطنی لوگ بھائیوں کے لیے جو محروم ہیں اس چیز سے، جو محروم ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ان کے لیے نہیں تڑپے اور نہیں روئے اور دل بے چین نہیں ہوا کہ یہ کیسے ہمارے بھائی ہیں جن کی سطح تک ہم نہیں پہنچا سکے، تو سمجھ لیے عشق نہیں ہوا. عشق جب یہ ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق سے ہم اتنی محبت کریں کہ وہ اللہ کی غلامی ہر شخص میں نظر آئے. یہ ہے توحید کا پہلا پلر. اگر یہ پلر نہیں ہے تو پھر وہ ذات اور صفات اور عبادت پھر ہمارے کہنے کے لائق ہے. اس کا دوسرا پلر کہ پھر اس کا خوف. بنا خوف کے کچھ نہیں ہے. لا تخافوہم وخافونی. ان سے مت ڈرو. ان سے کوئی ڈرنے کا ہے؟ ان حکومتوں سے ڈرنا، ان مخالفتوں سے ڈرنا، ان کفر میں ڈوبے ہوئے لوگ، ان سے ڈرنا. فلا تخشوا ناس وخشونی. ارے لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھ سے ڈرو، اللہ کہتا ہے. اور ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ عشق اس حد تک جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ خوف ہر وقت موجود ہو. جب خوف موجود ہوگا تو انسان پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کرپشن میں جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھرشٹاچار کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ایک لڑکی کا قتل کر دے؟ جب اللہ کا خوف آئے گا کہ میں اس سے عشق کرتا ہوں، اس کی بنائی ہوئی خوبصورت دین کو میں کیسے مار سکتا ہوں؟ عشق اوپر ہے، پھر خوف یہ ہے کہ میرا رب ناراض ہو گیا تو اسے میں مناؤں گا کیسے؟ یہ ڈر موجود ہوگا تو کنیا بھرون ہتیا خود ختم ہو جائے گی. یہ پیغام میں نے جب الحمدللہ کسی لائق نہیں دیا ہے تو دیکھا ہے کہ لوگوں کے چہروں سے آنسو نکلے، ان کے جو کسی کے ماننے والے نہیں، جو بت پرست ہیں. یہ خوف جب ہوگا جب عشق بھی آ جائے گا. اور اس کا تیسرا پلر، اس کی تیسری بڑی اہم، پھر ہمیں پورا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہونا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ. اس کی رحمت سے بھروسہ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ. اس کے عذاب سے ڈر. ایسا بھروسہ کہ پھر ہمارا کسی اور طرف کوئی بھروسہ نہیں. زبان سے کہتے رہے ہم، زبان سے یہ کہیں کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اور ذرا سی تیز ہوا چل جائے تو ہمارا بھروسہ ایسا کہ پھر بھروسہ ایک بنے ہوئے کمرے کی اس بلڈنگ پہ ہو جائے، اس کی مضبوط یا کچی نیووں پہ ہو جائے، کسی اور چیز پہ ہو جائے. ارے اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے تو یہ ہے کہ پھر کسی نہیں دیکھتے، کہتے ہیں میرا اللہ پہ بھروسہ ہے تو بس وہی بھروسہ پورا کرے گا. اور چوتھا یہ کہ اس پہ پورا توکل، پورے ڈیپینڈ ہو جانا. یہ چار پلر جس کے لیے اللہ نے سورہ ال عمران میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اپنے آپ کو مومن کہنے کا دعویٰ کرتے ہو، ذرا بھروسہ تو کرو اللہ پر. سورہ مائدہ میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو نہیں سکتے جب تک میرے اوپر توکل نہ کر لو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اب جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو تمہارا اللہ کافی ہوگا. آج بے چینیاں ہیں. میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن اہل علموں کی طرف سے بڑے بڑے لوگوں کو ٹی وی پہ کبھی دیکھو تو دیکھتے ہیں، کوئی محفل چلے جاؤ کہتے ہیں فلانی سرکار آ گئی، ہمیں نوکریاں نہیں دی جا رہی ہیں، فلانی سرکار آ گئی، ہمارے رزق پہ پابندی ہے. ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ ہمارے
बैंकों में, हमारे इलाकों के ATM में पैसे ना रख के हमें भूखा मारा जा रहा है, क्या ये तो शिर्क नहीं है? शिर्क वही है कि जाके कब्र पर जाके सजदा कर लिया? क्या शिर्क यही है कि हमने मूर्ति को जाके पूछ लिया? क्या ये शिर्क नहीं है कि हमारा दावा ये है कि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक सिर्फ अल्लाह है? एक तरफ कुरान की हम तिलावत करते हैं कि अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशाह व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाह। हमारा मालिक अल्लाह है, हमारा मालिक अल्लाह है। वो चाहे तो हमें बादशाहत दे सकता है और वो चाहे तो हमसे बादशाहत छीन सकता है। इसी मुल्क में हुआ था। पुराने वजीर आजम को देख लीजिए, क्या था? एक म्युनिसिपल कारपोरेशन का कभी इलेक्शन जिसने नहीं लड़ा हो, अल्लाह चाहे तो इतने बड़े जमहूरी मुल्क का उसको निजाम थामे और 2-2 बार वजीर आजम बन जाए, अल्लाह की मर्जी। और एक वो शख्स जिसकी चाह यही थी कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, अभी भी आया तो मुंह से निकल के कहीं और चला गया, वो वैसे ही बैठा हुआ है, उसका तो नाम भी कोई नहीं लेता। अल्लाह जब चाहे, हमारा यह है कि कोई सरकारें किसी तरह की हों, कोई हुकूमतें किसी तरह की हों, हमारे रोजी रिज़्क़ के मालिक नहीं हो सकते। जब नहीं हो सकते तो हमें ये शिकायत करने का भी हक नहीं है। अल्लाह पे तवक्कुल रखने वाले सिर्फ अल्लाह से रिज़्क़ मांगते हैं, अल्लाह से रोजियां मांगते हैं। ये सरकारें तो आएंगी जाएंगी, ये जो कुछ करे, उनका जो मिशन पीछे छुपा है उस पर गौर करें, शिक्र नहीं। वह तो इज़्ज़ु मन तशा, कहा जा रहा है ये हमें जलील कर रहे हैं। अरे सिर्फ अल्लाह जलील कर सकता है और अल्लाह इज्जत दे सकता है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। उसके हाथ में खैर है, ये कोई दुनिया के कौन सी ताकत कर सकती है? लेकिन ये खैर कब मिलेगी, ये मुल्कियत कब मिलेगी, ये हमें दौलतें कब मिलेंगी? जब एक गुलाम के नाते ज़रा हम भी देखें कि क्या हम अल्लाह तबारक व तआला की उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। पहले जिम्मेदारी निभाई जाएगी और फिर अपने मालिक से कहा जाएगा कि तेरे गुलाम तेरे आगे हैं, तो फिर वो मालिक को शर्म, दुनिया में वाले मालिकों को शर्म आ जाती है। वो तो मालिक ऐसा है, ऐसी लाज रखने वाला, जो रहमत ही सिर्फ नाजिल करता है, जो अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। और फिर वो बंदे जो उसकी तौहीद का ऐलान करते हों, जो दिल से ऐलान करते हों, जिनकी दिल की धड़कनें सिर्फ उसके इश्क में डूबती जलती हों, जिसने हबीबे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, उनके कदमों पर चलने की अपने आप की खुशनसीबी समझते हो, तो उनसे रहमतें कितनी होंगी। लेकिन ये रहमतें तभी आएंगी जब अक्ल में तौहीद को समझें। तौहीद इस बात का नाम नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, बल्कि ये चीज़ जब है, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हर पल हर लम्हा, यकीनन आप लोग बेहद दावत में आगे हैं, लेकिन अभी नहीं, बहुत सी जगहें बाकी हैं। और ये एक वो सेंटर है जो हिकमत के नाते, जहाँ से हिकमत सिखाई जाती है, जहाँ हिकमत का जिक्र है। मैंने बहुत से दावती वो चीज़ देखी, लेकिन वो हिकमतें नहीं हैं, बल्कि दुश्मनागियाँ होती हैं। मैंने अपनी दावत का आगाज़ उस जज्बे से किया था जहाँ मुझे सिर्फ सामने खड़ा हुआ शख्स एक जहन्नुमी नज़र आता था, लेकिन अल्लाह का फजल है कि मुलाकात कराई, यहाँ से जोड़ा, तब हिकमत समझ में आई। मैं मेंबर रसूल से बता रहा हूँ कि ऐसी जगहें, ऐसे कट्टर जगहों पर भी लोग गौर से सुनते हैं और रोते होते हैं, और फिर ये होता है कि अब इन्हें ना बुलाओ, हमारा तो मसला ही पलट जाएगा। और तवक्कुल इस तरह हो जाना कि फिर किसी खौफ ना होना, कोई मैं बहादुर नहीं। लेकिन अपने कुछ बेटे मेरे उम्र के हिसाब से बेटे बैठे हैं, बहुत दावत में उनसे कहता हूँ कि डरना नहीं है। यकीनन उस्ताद मोहतरम बार बार सबूत देते हैं। मैं एक मिसाल के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। कुरुक्षेत्र में एक प्रोग्राम के लिए ट्रैप किया गया। एक हरियाणा के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं। एक बार हमने उन्हें बुलाया, वहाँ देखकर उन्होंने हमें बुलाया, और वो प्लान के तहत था। और प्लान ये था कि बहुत से लोग बैठे थे, अल्लाह का फजल था, यहाँ से मिली हुई दावती और कुछ हिकमत बातें थी रखी। यकीन मानिए कि नौजवान लड़के ऐसे मुतासिर हो गए, ऐसे चुपटने लगे जैसे कि गुड़ पे मक्खियाँ चुपटती हैं। विजिटिंग कार्ड कम पड़ गए, जितने कुरान लेके गए थे वो कम पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया 5 से 7 फैमिलियाँ ऐसी थीं मुस्लिम, जिन्हें ऐसा गुमराह कर चुके थे कि वो बिल्कुल नाम उनके खाली अब्दुल्ला अब्दुल रहमान रह गए, बाकी कुछ नहीं बचे थे। अब उन्होंने जब वहाँ ये हालत देखी तो वो लोग जुड़े, अल्लाह का फजल थे कि मेन लाइन में आए, इस्लाम को वापस समझा, तौबा की और शुरू हो गए। उनसे कटने लगे। उन्होंने ट्रैप करके एक जगह पहुँचाया कुरुक्षेत्र, और वहाँ पूरा प्लान, सिर्फ 3 लोग हम, जहाँ पर शिवली का मकबरा कहलाता है, उसके पीछे मैदान खाली पड़ा है। 6 बजे के बाद वहाँ पर कोई अलाउ नहीं है, बोर्ड लगा था। वहाँ हमें बुलाया गया अंधेरे में, नज़र मेरी पड़ी, उसमें लिखा है 6 बजे के बाद आना मना है, ना आदम ज़ात। अचानक ख्याल आया कि कुछ गड़बड़ है। 1 घंटा फिर भी रास्ता देखा, वापस लौटे। आज तक ना उन्होंने पूछा कि भाई आए थे प्रोग्राम के लिए और कहाँ चले गए, ना कुछ बाद में मालूम हुआ। वहाँ के SP हमारे साथ रह चुके हैं, उनका बेटा मेरा स्टूडेंट था, तो उन्होंने बताया कि वो सारे कत्ल सारे कुछ वहाँ होते हैं, आप वहाँ कहाँ चले गए।
صرف اللہ کی قسم ذرا سا ڈرنے لگا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت تک اللہ سے عشق اور اللہ سے توکل تھوڑی سی ذرہ برابر دل میں آ چکی تھی. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی ڈرا سکتا نہیں، اور جس کے ساتھ دل میں عشق اللہ کا ہو تو پھر اللہ محروم نہیں کر سکتا. اس عشق کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس حسن ظن کے ساتھ اگر اس لا الہ الا اللہ کو ہم نے پہچانا تب یہ توحید ہے. اور اس کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر کم سے کم ہمارے اس ملک میں تو کوئی ذرہ نہ رہے، کوئی شخص باقی نہ رہے جس تک یہ پیغام ہم حکمت کے ساتھ واضح نہ کر دیں، اور واضح بھی کس حد تک حجت قائم نہ کر دیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھیں، ہر پل زندگی کے تمام مسئلوں کو ایک طرف رکھ کے یہ ایک دل میں تڑپ ہو. رات کو سوئیں تو آنکھ کھلے تو اس تڑپ کے ساتھ کھلے کہ میں نے کل کا دن کس چیز سے محروم رہا، کتنے اور لوگوں سے مل سکتا تھا. یقیناً ایک بدلاؤ آئے گا، اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کہہ سکیں گے اے اللہ تو نے ہمیں اپنا غلام بنایا تھا، ہم نے تیری غلامی وہاں بھی تسلیم کی تھی، ہم تیرے غلام تھے، یہ تیری رحمت تھی کہ تو نے غلام بن کے آیا اور آخری سانس بھی غلامی بھی نکلی. تو یقیناً پھر ہمیشہ کی زندگی ہمارا راستہ دیکھے گی. توحید کے بدلے میں ملنے والی وہ زندگی، وہ خوبصورت زندگی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، پھر وہ ہمارے لیے ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری ہر سانس اس تڑپ میں ہو کہ نبی کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا پورے سال ہر پل جب آپ کا نام آئے تو وہ تڑپ پیدا ہو اور سوچ پیدا ہو، اور آپ کا ذکر نہ آئے تو ہمارا دل یہ ذکر کرے کہ ہم اپنے نبی کی اس مشن کو پورا کریں اور اللہ اسے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا.